عظیم تھی جس کے لیے حضرت خضر دیوار کو تعمیر کر رہے تھے. اس میں محمد عرش پر بھی ہے، جنت پر بھی ہے. اس میں محمد علوی کائنات میں بھی ہے، سفلی کائنات میں بھی ہے. اور امام نبہانی نے بیان کیا، امام قسطلانی نے المواہب الدنیا میں پورا باب قائم کیا، امام نبہانی نے الانوار المحمدیہ میں باب قائم کیا، قاضی ایاض نے الشفاء میں پورا باب قائم کیا، امام حلبی نے السیرۃ الحلبیہ میں پورا باب قائم کیا، خصائص کبریٰ میں امام جلال الدین سیوطی نے پورا باب قائم کیا، مدارج نبوت میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے پورا باب قائم کیا. اور درجنوں واقعات صحابہ سے، تابعین سے، تبع تابعین سے، ائمہ سے، اولیاء سے روایتاً نقل کرتے رہے کہ حضور کا نام کبھی آسمانوں پہ ظاہر ہوتا ہے، یہ رفعت ذکر مصطفیٰ ہے، کبھی قدیم پتھروں پہ ظاہر ہوا، کبھی انگور کے دانوں پہ ظاہر ہوا، کبھی آقا علیہ السلام کا نام مختلف درختوں کے پتوں پر ظاہر ہوا. یہ بلاد ہند اور عرب اور افریقہ کی روایتیں ان کتب حدیث و سیرت میں موجود ہیں. اسی طرح وقتاً فوقتاً جب وہ چاہتی ہے ذات کہ میلاد کی رات صرف ہم ہی خوش نہیں ہوتے، اس رات محبوب کو بھیج کر بھیجنے والا رب بھی خوش ہوتا ہے. اور آپ نے نظارہ دیکھا 12 ربیع الاول کی رات جب حضور کے میلاد کا جشن اہل پاکستان منا رہے تھے، اور روح زمین اور عالم اسلام کا سب سے بڑا جشن میلاد مصطفیٰ کی خوشی میں تھا، اور لاکھوں لوگ مصطفیٰ کے ذکر میں عاشقان مصطفیٰ جھوم کے ذکر سن رہے تھے. این اس لمحے جب اسم محمد کا ذکر ہو رہا تھا، میں تو مگن تھا خطاب میں، مجھے تو ہوش نہیں تھا. اچانک سٹیج سے آوازیں بلند ہوئی، علماء بولے، سامعین کھڑے ہو گئے، نعرے لگے. جب ذکر مصطفیٰ زمین پر ہو رہا تھا، رب کائنات نے چاہا کہ لو تم کیا ذکر کرو گے میرے مصطفیٰ کا، تم کیا ذکر کا حق ادا کر سکتے ہو، تم کرو. اپنی بساط کے بر اپنی نگاہ اٹھاؤ، میں چاند کے گرد آسمان پر اسم محمد لکھ کر مصطفیٰ کا ذکر بلند کر دیتا ہوں. لاکھوں لوگوں نے اسم محمد چاند کے 3 حصے پورے اسم محمد اور اوپر سواد صلی اللہ علیہ وسلم کا لکھا ہوا دیکھا. میں پھر آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ کیمرے ہیں آپ کے، کیمرے کور کر رہے ہیں اس کو. ادھر بھی ہے بڑا، یہ بھی ہے. لوگوں نے ٹی وی پر دیکھا. خوش نصیب ہے کیوں ٹی وی اور ARY جس کو موقع ملا کہ اس میں مصطفیٰ کے نقش کو پوری کائنات تک پہنچا دے. یہاں بعض لوگ مغالطے میں آ گئے، بعض 2 تیسرے چوتھے درجے کے 3rd کلاس قسم کے اخباری نمائندوں کی شرارت پر وہ کرتے ہیں. میری نصیحت ہے علماء کو، کبھی اخباری چھوٹے درجے کے لوگ جو شرارتی ہوتے، کسی قومی اخبار نے ان کی بات کو نہیں لیا، کسی بڑے اخبار نے نہیں لیا. چھوٹے جو چوکوں پر بیچنے والے 3rd کلاس شام کے اخبار، ان کی شرارت سے بعض علماء کے بیان 2-4 لوگوں کے چھپ گئے معاذ اللہ. کسی نے کہا کہ قادری صاحب نے استغفر اللہ معجزہ کا دعویٰ کر دیا، کسی نے کہا کرامت کا دعویٰ کر دیا. نادان لوگوں، جو حضور علیہ السلام کے بعد جو شخص قیامت تک اپنے معجزہ کا دعویٰ کرے گا وہ تو مرتد اور کافر اور جہنمی ہو جائے گا. معجزات نبیوں کے ہوتے ہیں اور حضور کے ساتھ ختم ہو گئے. کس کی مجال ہے دعویٰ کرے، وہ کافر ہو جائے گا. اور نہ ہی کرامت کا دعویٰ کیا. میں تو گناہگار آدمی ہوں، میں نے تو زندگی میں کبھی دعویٰ کرامت کا نہ کیا، نہ میں صاحب کرامت ہوں. میں تو گناہگار، سیاہکار، ذلیل و خوار، بیکار سا آدمی ہوں. اللہ کی عزت کی قسم، دعویٰ تو دور کی بات ہے، گمان بھی کبھی نہیں آیا تھا. ہم عاجز سجدہ ریز ہے کہ مولا یہ نہ ہماری کوئی کرامت ہے نہ کسی کی، یہ اللہ کی قدرت کا مظاہرہ ہے، رفعت ذکر مصطفیٰ کی شان ہے، یہ حضور کے نام کا معجزہ ہے، یہ مصطفیٰ کے معجزات کا تسلسل ہے. اور میں سمجھتا ہوں شاید وہ جو پوپ جس نے حرمت اور عزت مصطفیٰ کے خلاف بات کی تھی، یہ عالم کفر کے خلاف آسمانوں پر محمد کا نام لکھ کر پوری انسانیت کو حضور کی عظمت دکھانے کا معجزہ ہے. اللہ کی قدرت ہے، ہمارا کوئی دخل نہیں ہے، ہمارا کوئی دخل نہیں.
ہم پہ اللہ کا کرم ہوا، میلاد کی مجلس قبول ہو گئی کہ حضور کا نام سایہ فگن ہو گیا، سایہ فگن ہو گیا۔ یہ قبولیت میلاد کی علامت تھی، اور یہ آج نہیں، مفتی محمد شفیع صاحب دارالعلوم کراچی والے، انہوں نے شہادت کائنات کے نام سے کتاب لکھی تھی۔ یہ مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد گرامی مفتی محمد شفیع، مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے جو شاگرد جلیل، شہادت کائنات انہی کی کتاب ہے نا، انہوں نے کتاب لکھی، اور انڈیا، بھوپال، امرتسر، لکھنؤ، حیدرآباد اور خدا جانے درجنوں شہر، مختلف سال، مختلف مہینے، مختلف تاریخیں، ایک تسلسل، اور پاکستان تک یہ سارا تسلسل لکھ کر کہ کن کن زمانوں میں، کن کن وقتوں میں، کہاں کہاں اس میں محمد آسمانوں پر، فضاؤں میں، بادلوں میں ظاہر ہوا، تاریخ لکھی۔ یہ کسی کا کمال نہیں ہے، یہ صرف اس میں محمد ہی کا کمال ہے۔ لہذا ایک تو لوگ بدگمانی سے بچا کریں، بدگمانی سے بچا کریں، جھوٹ سے بچیں۔ جو جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹی تہمت لگاتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی قیامت تک اس پر لعنت ہوتی ہے۔ تہمت سے بچیں، جھوٹ سے بچیں، اور بیسک چیز کو بعض کہتے ہیں کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اللہ کی قدرت کیوں سمجھ میں نہیں آتی؟ کتب حدیث کو پڑھیے، کتب سیرت کو پڑھیے، کتب فضائل کو پڑھیے۔ میں نے آج اس لیے سارے امام سیوطی، امام قسطلانی، امام نبہانی، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، امام حلبی، قاضی ایاز، کل ائمہ کے تمام ابواب آپ کو کتابوں سے کوٹ کر دیے، پڑھیے، درجنوں واقعات ایسی قدرتوں کے دکھائیں، حضور کا اسم پاک لکھا ہوا۔ جی تو حاضرین محترم، یہ رفعت ذکر مصطفیٰ ہے۔ میں تو کہتا ہوں ہمہ وقت پوری عالم علوی میں، کائنات ارض و سما کے جنتوں کے پتے پتے، دروازے پر، آسمانوں پر، جگہ جگہ اس میں محمد رقم ہے، مگر ہم نابینا ہیں، ہمیں دکھائی نہیں دیتا۔ نگاہ والے دیکھتے ہیں، اور کبھی کبھی وہ اپنی قدرت کا مظاہرہ کر کے ہم جیسے نابینوں کو بھی دکھا دیتا ہے۔ یہ اسی طرح ہے جیسے پتا پتا، ذرہ ذرہ، بوٹا بوٹا، شجر شجر، حجر حجر، کائنات کی ہر شے اللہ کی تسبیح کرتی ہے، مگر ہم اپنے کانوں سے سن نہیں سکتے۔ ام من شیء الا یسبح بحمدہ، کائنات کی ہر شے اللہ کا ذکر، اللہ کی تسبیح کرتی ہے، مگر ملا علی قاری نے بیان کیا شرح شفا میں، مگر ہم سن، جس طرح ہم اللہ کی تسبیح ہر شے میں ہے ہم سن نہیں سکتے، اس طرح کائنات علوی میں اور کائنات بالا کے ہر مقام بالا پر اسم محمد ہے، مگر ہماری آنکھیں دیکھ نہیں سکتی۔ کبھی کبھی جیسے وہ پتھروں سے بلوا دیتا ہے، اس طرح کبھی کبھی نام محمد لکھ کے چمکا کر دنیا کو دکھا دیتا ہے، تاکہ کمزور ایمانوں کو پھر تقویت مل جائے۔ آج ایمان ڈگمگا رہے ہیں، لوگوں کو تعلق بارگاہ رسالت سے کمزور ہو رہا تھا، محبت اور ادب کا رشتہ کمزور ہو رہا تھا، ایمان متزلزل ہیں، کفر و طاغوت کا حملہ ہے امت مسلمہ کے ایمان پر۔ ایسے جب وقت آتے ہیں، مشکل وقت امت کے ایمان پر، تو اللہ تعالیٰ نشانیاں ظاہر فرماتا ہے، اپنی قدرت اور محبوب کے معجزات کو اور آیات کو، نشانیوں کو ظاہر کر کے حضور کی امت کے متزلزل ایمانوں کو اور ڈگمگاتی کشتیوں کو پھر مضبوطی سے کنارے پر لگانے کے لیے آیات و معجزات ظاہر کرتا ہے اور اپنی قدرت اور کرشمے ظاہر کرتا ہے۔ اس کو نیک نیتی سے پوزیٹو سینس میں لینا چاہیے، اور امتی کو خوش ہونا چاہیے کہ آقا کا اسم پاک آسمانوں پر روشن ہو گیا۔ ارے وہ کیا امتی ہے کہ محبوب نبی کا نام روشن ہو اور وہ اس میں طرح طرح کے کیڑے